بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سبق آموز کہانی ہے۔ فرضی دعوت۔ بغداد کے ایک مشرقی ریاست پر برمکی خاندان کے ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس نے اپنے رہنے کے لیے شاندار محل بنوایا تھا۔ بادشاہ کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹا تھا۔ وہ غریبوں کا ہمدرد تھا۔ ایک دن محل کے دروازے پر ایک فقیر پہنچا۔ اس کے جسم پر پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا وہ کئی روز سے بھوکا ہے۔ محل کا بڑا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دروازے پر کئی پہرے دار کھڑے تھے۔ فقیر نے ان پہرے داروں سے کہا، مجھ پر رحم کرو، میں نے کئی روز سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اب تو میرے لیے ایک قدم آگے بڑھنا بھی دشوار ہو رہا ہے۔ پھر فقیر نے اس شاندار محل کے در و دیوار پر نظریں ڈالتے ہوئے کہا، اس عظیم شان محل کا مالک کون ہے؟ یقیناً وہ بہت دولت مند ہوگا، مجھے اس کا نام بتاؤ۔ پہرے دار نے فقیر کو غور سے دیکھا اور کہا، تم کون اور کہاں سے آئے ہو؟ بڑی حیرت کی بات ہے، تم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ برمکی بادشاہ کا محل ہے، بغداد کا سب سے ذہین، عقل مند اور دولت مند حکمران۔ فقیر نے پہرے دار کی بات سن کر کہا، ہاں میں نے بادشاہ کے بارے میں سنا ہے، وہ تو غریبوں کا سچا ہمدرد ہے۔ پہرے دار صاحب، آپ مجھے چاندی کا ایک سکہ دیں تاکہ میں اپنے لیے روٹی خرید لوں، بھوک سے میری جان نکلی جا رہی ہے۔ پہرے دار نے کہا، اگر تم بھوکے ہو تو اندر محل میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ تمہیں کوئی نہیں روکے گا، میرا آقا بھی اندر ہی ہے، اس سے ملو اور مدد کی درخواست کرو، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ یہ سن کر فقیر خوش ہو گیا اور پہرے دار کا شکریہ ادا کر کے محل کے اندر چلا گیا۔ محل کے اندر ایک شاندار اور خوبصورت تخت پر بادشاہ بیٹھا تھا۔ اس نے فقیر کو اندر آتے دیکھ لیا تھا۔ فقیر ڈرتے ڈرتے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ شہزادہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آخر اس نے کہا، ڈرو نہیں، چلے آؤ، ہم تم کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، بتاؤ کیا بات ہے؟ فقیر ادب سے آگے بڑھا اور بادشاہ کے سامنے جھک کر بولا، میرے آقا میں ایک غریب آدمی ہوں، آپ سے مدد چاہتا ہوں، صبح سے بھوکا ہوں، اب تک کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ بادشاہ نے اس کی بات غور سے سنی اور پھر فوراً تالی بجاتے ہوئے آواز لگائی، کوئی ہے؟ ایک برتن اور پانی لے کے آؤ، ہم اور ہمارا مہمان کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے۔ فقیر دیکھنے لگا کہ پانی کون لا رہا ہے، مگر کوئی بھی نہ آیا، مگر بادشاہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے پانی آ گیا، وہ اپنے ہاتھ دھو رہا ہے۔ نہ خادم نظر آ رہا تھا، نہ برتن، نہ پانی۔ فقیر حیران تھا۔ پھر بادشاہ نے فقیر سے کہا، معزز مہمان، آپ بھی ہاتھ دھو لیں۔ فقیر سوچ رہا تھا کہ جب میں پانی ہی نہیں تو ہاتھ کیسے دھوں گا، مگر بادشاہ کے سامنے کیا بول سکتا تھا؟ مجبوراً اسے بھی ویسے ہی کرنا پڑا جو بادشاہ نے کیا تھا، یعنی جھوٹ موٹ ہاتھ دھونے لگا۔ اب بادشاہ نے دوبارہ تالی بجائی، دوسرا حکم دیا، کوئی ہے؟ جلدی ہمارے اور ہمارے مہمان کے لیے کھانا لاؤ، دیر نہ لگے۔ نہ کوئی خادم آیا نہ کھانا، مگر بادشاہ یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے ان کے سامنے دسترخوان بچھا دیا گیا ہے، اس پر کھانا لگا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس طرح منہ چلانا شروع کر دیا جیسے وہ کھا رہا ہو۔ اس نے فقیر سے بھی کہا، آؤ دوست، تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح کھاؤ جس طرح اپنے گھر میں کھاتے ہو۔ تم نے کہا تھا نا تم صبح سے بھوکے ہو، مگر کھانا نہیں کھا رہے اب، کیوں؟ فقیر دل ہی دل میں کہا، کاش یہاں کھانے کو کچھ ملتا۔ پھر اس نے زور سے کہا، میرے آقا میں تو خوب کھا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ بھی تیز تیز منہ چلانے لگا، مگر منہ میں کچھ بھی نہ تھا، اس لیے اس کے منہ کے مسوڑے درد کرنے لگے۔ بادشاہ برابر فقیر سے اصرار کرتا رہا، تکلف نہ کریں۔ وہ کبھی فقیر سے کہتا، تم نے یہ نہیں کھایا، کبھی کہتا تم نے وہ نہیں کھایا، میٹھا تو تم نے لیا ہی نہیں، کبھی کہتا اس نرگسی کوفتے کی کیا ہی بات ہے، کبھی کہتا بریانی کا جواب نہیں۔ غرض اسی طرح فقیر نے بھی جھوٹ موٹ کی تعریفیں کی، خیالی کھانا خود بھی کھاتا رہا اور فقیر بھی اسی طرح کھانا کھاتا رہا۔ بیچ میں کئی بار بادشاہ نے فرضی اور خیالی خادم کو بلا کر اس سے خصوصی طور پر فرضی اور خیالی کھانے منگوائے اور انہیں بڑے اصرار کے ساتھ فقیر کو کھلایا۔
فقیر غریب بھوک سے بے حال خیالی کھانوں سے پیٹ بھرتا رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے پیٹ میں سچ مچ چوہے دوڑ رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ نے اپنے معزز مہمان کے لیے فرضی اور خیالی میوے اور پھل منگوا کر فقیر کو کھلائے اور خود بھی کھائے۔ اس نے اخروٹ، بادام، چلغوزے، آم، سیب سب کچھ فقیر کو کھلا دیا اور ایسی ڈکار لی جیسے اس کا پیٹ بھر گیا ہو۔ غریب فقیر نے بھی اس کے انداز سے ڈکار لینے کی کوشش کی مگر اس کی آواز نہ نکلی۔ اس غریب کے پیٹ میں کیا ہی کیا تھا جو ڈکار آتی۔ آخر جب فرضی کھانا کھاتے کھاتے فقیر کے جبڑے جواب دے گئے تو اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے بادشاہ سے کہا، حضور والا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اب میرے پیٹ میں مزید کھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ فقیر کے الفاظ سن کر بادشاہ بہت زور سے ہنس پڑا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا، بہت عرصے سے مجھے تجھ جیسے آدمی کی تلاش تھی۔ یہ کہہ کر بادشاہ اپنے تخت سے اترا اور فقیر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑی نرمی اور محبت سے کہا، تم ایک نیک دل اور شریف انسان ہو۔ مجھے ایک ایسے ہی وزیر کی تلاش تھی جس میں یہ سب خوبیاں ہوں۔ تم میں صبر بھی ہے اور برداشت بھی۔ تم نے آخر تک جس صبر اور سکون کے ساتھ میرا ساتھ دیا ہے اس پر مجھے بڑی خوشی ہے۔ ایک بھوکے انسان میں صبر، ضبط اور برداشت کی کمی ہوتی ہے، لیکن تم نے یہ سب کر کے دکھایا ہے۔ آج سے تم ہمارے خاص وزیر ہوگے۔ تم میرے ساتھ میرے محل میں رہو گے۔ اب میں تمہارے لیے شاندار دعوت کا انتظام کرتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے خاص انداز سے تالی بجائی۔ فوراً ہی بہت سے خادم وہاں آ گئے۔ بادشاہ نے انہیں حکم دیا، ہمارے معزز مہمان کو لے جاؤ، انہیں غسل کراؤ، بہترین لباس پہناؤ اور ان کے لیے خصوصی دعوت کا انتظام کرو۔ آج کے بعد یہ ہمارے وزیر ہوں گے۔ کچھ ہی دیر بعد فقیر شاہی لباس پہنے بادشاہ کے ساتھ اس کے وسیع دسترخوان پر بیٹھا تھا۔ اس بار اس کے سامنے بالکل اصلی کھانے تھے۔ دونوں دوست کھا بھی رہے تھے، بادشاہ اور وزیر کھا بھی رہے تھے اور ہنس بھی رہے تھے کہ ایسی پہلی خیالی دعوت کھائی کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ درس حیات ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ تو دوستو، صبر انسان میں ایک بڑی قوت سے آتا ہے اور یہ بڑی خوبی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ عرفان فانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔